نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے اس بے حیائی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں آیا جہان والوں میں سے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور قطع کرتے ہو راستے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہ تھا جواب ان کی قوم کے پاس، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت نے فرمایا اے میرے رب میری مدد فرما فساد کرنے والی قوم پر۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس کے اہل ظلم کرنے والے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، یقیناً ہم نجات دیں گے اس کو
اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، غمناک ہوا ان کے ساتھ اور تنگ ہوا دل سے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور انہوں نے کہا غم نہ کر اور ڈر نہیں اور غم نہ کر، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم نجات دیں گے تجھے اور تیرے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، سخت عذاب آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور یقیناً ہم نے چھوڑا اس بستی سے واضح نشانی کو، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ العنکبوت آیات نمبر 28 سے لے کر 35 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کو کفر و شرک سے روکا اور قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لائی، ہاں لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ آج کے سبق میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی بد کرداری کے اندر بھی مبتلا تھی، اور یہ بد کرداری چھپ کر نہیں بلکہ علی الاعلان کیا کرتے تھے۔ ایک تو گناہ اور دوسرا اعلانیہ گناہ، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ چھپ کر گناہ بھی گناہ ہے لیکن وہ پھر قابل معافی ہے، لیکن جو علی الاعلان گناہ ہوتا ہے مجلسوں میں، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت مغفرت کے قابل ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے، یہ بخشش کے قابل نہیں، یہ علی الاعلان بغاوت پر اتر آئے ہیں اور یہ عذاب کے ہی حقدار ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی گناہ اعلانیہ ہو اور فحاشی اور عریانی خصوصاً اور سر عام ہو اور پھر روکنے والا کوئی بھی نہ ہو، اور پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے کہ پورا علاقہ ہی اللہ کا نافرمان ہے، پورا علاقہ ہی اللہ کا باغی ہے، اور جب یہ منظر ہوتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب پوری بستی پر نہ آ جائے۔ اور عموماً ہوتا جب بستیاں برباد ہوتی ہیں، جب بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے
تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب اعلانیہ بغاوت کی جاتی ہے اور کوئی انکار کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تب پوری بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال لوط علیہ السلام، ولوطن یعنی اذکر لوطن، ذکر کیجئے لوط علیہ السلام کا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم تو فحاشی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ بے حیائی تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم مردوں کے پاس اپنی خواہش کے لیے جاتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے کاٹتے ہو، لوگوں کو، مسافروں کو لوٹتے ہو۔ تقطعون السبیل، قطاع الطریق، ڈاکوؤں کو کہتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہو اور لوگوں کو لوٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برائی کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا یعنی گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ مجلس میں اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے برائی کرنا اور اس کو اپنا کمال سمجھنا، اس کو گناہ ہی نہ سمجھنا۔ ظاہر بات ہے، جو آدمی مثلاً میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے بالکل قریبی رشتہ داروں کو بھی نہ پتہ چلے، میرے دوستوں کو بھی پتہ نہ چلے، کیوں کہ میں اس کو برائی سمجھتا ہوں۔ اور جو میں آپ سب کے سامنے کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں اس کو برائی نہیں سمجھتا، تب کرتا ہوں نا۔ مجلس میں لوگوں کے سامنے یہ برائی کرنا، یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ان کی قوم کا اور جواب تو کوئی نہ تھا، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تو اللہ کا عذاب لے آ۔ استغفر اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر بندہ اتر آئے، پھر سمجھانے والا ہی اسے برا لگتا ہے۔ یہ کیوں سمجھا رہا ہے؟ لوط علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی سمجھتے، الٹا لوط علیہ السلام کہتے تو عذاب لے آ جس سے ڈرا رہا ہے۔ کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ، لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہے، سچا ہے تو عذاب لے آ۔ قال، تو حضرت نے فرمایا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد فرما فساد کرنے والی قوم پر، جو زمین پر تیری بغاوت کر رہی ہے، تجھے ناراض کر رہی ہے، اللہ ان ظالموں پر میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو تباہ اور برباد کر دو، لیکن 7 فرشتوں سے یہ کہا جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی سناتے جانا۔ اب فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے، جس کا ذکر تھوڑا قدر تفصیل سے سورہ ہود کے اندر ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے آئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بچڑا بھنا ہوا ان کے لیے لے آئے، مہمان آئے ہیں کھانا پیش کر۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی جانب نہیں بڑھ رہے، نکرہم، بڑا عجیب سمجھا کہ میں نے ان کے لیے اتنا اہتمام کیا اور یہ کھاتے ہی نہیں ہیں، اور دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں جی، ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اور میں آپ کو بشارت سنانے کے لیے ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب،
حضرت کی بیوی بھی ہنس پڑی، اس بڑھاپے کے عالم میں میرا اسحاق بیٹا پیدا ہوگا اور بیٹے کے بعد آگے پوتا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اور دینے پہ آیا، بڑھاپے کے عالم میں خوشخبری سنائی، بیٹے کی بھی اور ساتھ پوتے کی بھی سنا دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، سنیے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، انہوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو، یعنی جس میں لوط علیہ السلام ہے، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی والے ظالم ہیں، اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا قال ان فیہا لوطا، ارے اس بستی کو کیسے برباد کرو کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں، لننجینہ، ہم لوط کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی نجات دیں گے، ہاں إِلَّا امْرَأَتَهُ، لوط کی بیوی نجات نہیں پائے گی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے باقی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ معلوم ہوا رشتہ داری دیکھو کتنی قریب ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، لیکن جب ایمان نہ لائی تو رشتہ داری نبی کے گھر والی ہونا بھی عذاب سے نہ بچا سکا۔ اور ادھر آسیہ کو دیکھو، فرعون کی بیوی ہے، شوہر فرعون ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن جب ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل ایمان ہے میرے بھائی، رشتہ داریاں بعد میں، ایمان کے بعد ہوں تو پھر کام آتی ہیں، لیکن بغیر ایمان کے کوئی رشتہ داری کام نہیں نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی بیوی عذاب سے نہ بچ پائے گی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، غمناک ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اندر اندر ہی سے تنگی محسوس کرنے لگے، چونکہ وہ آئے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اور قوم کی بد کرداری ان کے سامنے تھی، یہ قوم کیا ارادے رکھتی ہے۔ اور سورہ ہود میں ہے کہ قوم آ گئی بھاگتی ہوئی، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتی ہوئی آ گئی، اور برائیوں میں اور بد کرداری میں تو وہ تو مشہور تھے کہ مجلس میں اعلانیہ طور پر برائی کرنے سے نہ ٹلتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں بہت پاکیزہ ہیں، چونکہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے نا، اس لیے قوم کی بچیوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ بڑی تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو وہی کام کریں گے جس بد کرداری کا ارادہ ہے۔ اب لوط علیہ السلام نے تو پریشان ہونا تھا، فرمایا وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا خوف بھی نہ کھا اور غم بھی نہ کھا۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے دوسروں کا، یعنی ہمارا ڈر بھی نہ کر، اپنا ڈر بھی نہ کر، ہم تو عذاب لے کر آئے ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم تجھے نجات دینے والے ہیں، تیرے اہل کو بھی نجات دینے والے ہیں، ہاں تیری بیوی کے علاوہ وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی نرمی نہیں، وہ عذاب ہو جائے گی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ
علی اہل ہذہ القریہ رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی والوں پر سخت عذاب نازل کرنے والے ہیں آسمان سے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فاسق ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا آپ راتوں رات نکل جائیں اور ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر جب اللہ کا امر آیا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایک تو اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہی الٹ کر دے مارا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تہلکنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ فرمانا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، لوگو اس واقعے میں بڑی واضح نشانی ہے اس قوم کے لیے جس کے اندر عقل موجود ہو۔ خلاصہ یہ نکلا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک اور بد کرداری سے روکا، وہ باز نہ آئے، نتیجہ یہ نکلا اللہ نے لوط علیہ السلام کو اور روکنے والوں کو بچا لیا، باقی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔